بہت احترام کے ساتھ قاری صدیق صاحب کو، جو کہ ترکیسر گجرات سے تشریف لائے ہیں، بہت مخلص ہیں، استاد ہیں اور بزرگ ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ قرآن کی اہمیت اور اس کی افادیت پر روشنی ڈالیں، کیونکہ آج کا دن تلاوت کلام پاک کا ہے۔ ایک بہترین آواز کی جو تلاش ہے وہ آج مکمل ہوگی، روحانی آواز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ما من شفیع اعظم منزلة عند اللہ سبحانہ وتعالی یوم القیامة من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیر، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ اقرا حمد و نعت اکیڈمی کی طرف سے منعقد خوبصورت کامیاب مسابقۃ القرآن الکریم کی اس روح پرور مجلس میں موجود عمائد قوم و ملت، خدام و عاشقان قرآن، بالخصوص منتظمین مسابقہ اور مساہمین، ادام اللہ فیوزکم۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، دنیا نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ مسابقہ کسی بھی فن کو، ہنر کو نکھارنے، ترقی دینے اور اس کے معیار کی رفعت کے لیے بہترین ذریعہ اور بہت مؤثر سبب۔ اور یہ مسابقہ کوئی زمانے کی نئی پیداوار نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردور کا مسابقہ کروایا، چونکہ وہ زمانہ تھا، وقت کی ضرورت یہی تھی، تو گردور کا مسابقہ کروایا، اور مسابقے میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے آئے ہوئے بہت مہنگے اور قیمتی کپڑوں میں سے 3 جوڑے عنایت فرمائے۔ دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے کو 2 جوڑے عنایت فرمائے۔ تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے کو 1 جوڑا عنایت فرمائے۔ اور قاری فضل الرحمان صاحب اور آگے سنیں گے، تھوڑی ہمت اور کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھے نمبر پر آنے والے کو دینار سے نوازا، 5ویں نمبر پر آنے والے کو چاندی سے نوازا، بلکہ درہم سے نوازا، اور ایک اور نمبر کے لیے آپ نے چاندی عنایت فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسابقے کے 6 کامیاب کے لیے انعامات مقرر فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہ نوجوان الحمدللہ ملک بھر سے اس مسابقے میں تشریف فرما ہوئے، اور انہوں نے اپنی بڑی عمدہ کاوشوں کے نمونے پیش فرمائے۔ ہم منتظمین مسابقہ اور آپ کی پوری ٹیم اور ان مساہمین کی خدمت میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے بڑی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ الحمدللہ قوم مسلم کی عزت ہیں، آپ سرمایہ ہیں،
آپ اس قوم کا مستقبل ہیں، آپ سے ہم امیدوار ہیں کہ آپ مسابقے کی راہ سے اپنے شوق کو مہمیز کریں اور خوب آگے بڑھنے کی کوشش فرمائیں۔ قرآن کریم اور اس کی تلاوت کا حسن اور لہجوں کی جاذبیت آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی غریب گھرانے کے جوان کو کیسی رفعتوں سے نوازتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت میں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرات میں امتیاز تھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فخر الانبیاء حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بہت عمدہ انداز میں قرآن کریم کو سنے تو آپ نے آپ کی قرات سے خوب محظوظ ہو کر متاثر ہو کر یہ فرمایا تھا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ذات نے میری امت میں ایسے عمدہ قرآن پڑھنے والوں کو پیدا فرمایا۔ کون فخر کر رہا ہے؟ فخر الانبیاء۔ لیکن کس کے لئے فخر ہو رہا ہے؟ ہمارے یہ جوان سنیں کہ یہ وہ سالم ہیں جو کسی زمانے میں دمشق کی بازار میں غلام کی حیثیت سے بکنے آئے تھے، پھر جب آپ کو خرید کر لے جایا گیا مدینہ المنورہ تو مدینہ المنورہ کے بازار میں سالم کے آقا دھوپ میں بہت دیر تک بولی لگاتے تھک گئے، عاجز آ گئے۔ تو عاجز آنے کے بعد سالم سے کہا کہ اب تم دھوپ میں کھڑے رہو، اپنی بولی خود لگاؤ، ہم تم سے تھک گئے۔ لیکن یہ سالم جب اللہ رب العزت کسی کی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی راہ دکھلاتے ہیں۔ جب یہ داخل اسلام ہوتے ہیں اور ان کی تقدیر میں شرف اسلام آتا ہے اور یہ جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور دینی درسگاہ قرآن کریم کی درسگاہ کا رخ کرتے ہیں تو وہ غلام جو کسی زمانے میں 1 روپے کی قیمت پانے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، مدینہ المنورہ کی بازار میں بولی لگا تو خود تھک جاتے تھے، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے قرآن کریم ان کو وہ عزت اور رفعت دلاتا ہے کہ فخر الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے لیے فرما رہے الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، جب آپ کی شہادت ہو رہی ہے تو عین اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ کاش سالم ہوتے تو میرے صلاۃ جنازہ وہ پڑھا۔ کون ہے؟ کس کی وجہ سے یہ رفعت ان کے حصے میں آ رہی ہے؟ ہم اس موقع پر اس مسابقے کے منتظمین کو واقعتاً دل کی تمام تر گہرائیوں سے بڑی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت عمدہ کاوشیں ہیں اور یہ امت کے لیے بڑی قیمتی راہیں تیار کی جا رہی ہے۔ جب کوئی قوم اپنی ترقی کے لیے بے چین ہوا کرتی ہے، جب وہ فکر مند ہوتی ہے اور ہر روز اپنی ترقی کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایک آدھ قدم آگے بڑھے ہیں یا نہیں، اس قوم کے باب میں یہ یقین ہوا کرتا ہے کہ وہ ترقی کرتی ہے اور اگر بالفرض ترقی ان کے حصے میں مقدر نہیں ہے تو وہ کم از کم اسٹیبل رہتی ہے۔ باقی جو قومیں مطمئن ہو کر بیٹھی رہتی ہے اور ترقی کے لیے بے چین نہیں ہوتی ہے، ایسی قوموں کے لیے تنزلی ان کا لازمی مقدر ہوا کرتا ہے۔ ایسی قوموں کے لیے تنزلی ان کا لازمی مقدر ہوا کرتی ہے، ان کو کبھی بھی ترقی کی تصور کا اجازت نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے ہمارے ان منتظمین کے لیے ہمارے دل میں بڑی جگہ ہے، اب ان کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ان جوانوں کے لیے بہت اچھی راہ قائم فرمائی۔ میرے ان جوانوں سے ہم اس موقع پر مسابقے کے موقع پر یہ درخواست کریں گے کہ قدرت نے آپ کو بہترین آواز کے عطیے سے نوازا ہے۔ یہ وہ عطیہ ہے کہ جو مارکیٹ میں کروڑوں روپیوں سے بھی خریدا نہیں جا سکتا ہے، کسی بھی مول میں عمدہ شاندار جاذب شیرین آواز کروڑوں روپیوں میں بھی جا کے آدمی نہیں خرید پاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہبی طور پر اپنی عنایت کے انداز میں اپنی عطا کے طور پر آپ کے حصے میں خوبصورت آواز فرمائی ہے۔
بہت عمدہ نمونے آپ پیش کر رہے تھے. ہمیں اس موقع پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہترین قرات کی دو بنیادیں ہوا کرتی ہیں، اس کے دو عنصر ہیں، اس کے دو رکن ہیں: شاندار گلا اور لہجوں کی باریکیاں اور جازب اور پرتاثیر لہجے. یہ دونوں جب جمع ہو جاتے ہیں، ان دونوں کے اجتماع کا نام ہے حسن قرات اور خوش الحانی. ہمارے ان بھائیوں سے ہم کہیں گے کہ میرے بھائیوں پڑھیے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس پر بحث فرمائی ہے کہ خوش الحان قاری کون کہلاتا ہے، اور خوش الحانی میں جو دو رکن ہیں، دو عنصر ہیں، بہترین گلا اور شاندار لہجے، ان میں لہجہ حسن کے باب میں صوتی حسن پر غالب ہوتا ہے. شاید یہ جوان ہماری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ گلے کی خوبصورتی، بہترین میٹھی آواز، لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت خوش الحانی میں اگر کسی کو حاصل تو وہ لہجوں کی عمدگی. لہذا ہمارے جوان اس کی کوشش کریں کہ وہ اپنی قراتوں کو بہترین لہجوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اور ان لوگوں کو بارہا سنیں جن کو قدرت نے بہترین آوازوں کے ساتھ شاندار لہجوں کے ملکے سے نوازا ہے. جب تک ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے ہیں اور جب تک ان کو بارہا نہیں سنتے ہیں، اپنا فن ترقی نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نیک نفوس کی صحبت ہمارے آپ کے حصے میں مقدر فرمائے. میں پھر ایک مرتبہ آج کے اس مسابقے کے جملہ شرکا کو اور بالخصوص جو امتیازی نمبرات سے کامیاب ہو رہے ہیں ان عزیزوں کی خدمت میں، اور اسی طرح جنہوں نے اتنی محنت سے، ایسے ارکریزی سے، اور جنہوں نے اپنے تعاون سے ایسے بہترین مسابقے کو منعقد کیا ہے، ان سبھی کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. اور میرے بھائیوں، کتنا پاکیزہ مجمع ہے. ہم اس مجمع سے امید کرتے ہیں، بلکہ یہ مجمع اپنی خوش قسمتی پر جتنا ناز کرے کم ہے کہ جب بارگاہ خداوندی میں لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے آپ کو صحت کی دولت سے نوازا، ہم نے آپ کو آواز کی دولت سے نوازا، ہم نے روپیوں پیسوں سے نوازا، ہم نے وقت سے نوازا تھا، کیا کیا ان دولتوں؟ جب ان نعمتوں کے باب میں ہم سے آپ سے اللہ رب العزت کیا سوال ہوگا تو ایک بہت بڑا طبقہ ہوگا جو اس کا جواب نہیں رکھے گا. لیکن یہ بابرکت طبقہ ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کرے گا کہ اے ذات آپ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا تھا، وہ ہم سے کچھ نہیں ہو پایا، لیکن کم از کم ہم نے اپنی ان نعمتوں کو تیرے کلام کے لیے خرچ کیا. اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قبولیت سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب